ایک بات اور سن لو ذرا، آخر میں کہتا چلو اس کو بھی کام آ جائے گی. آج کل ٹرینڈ بن گیا، یہ معمول بنتا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ فلاں عورت نے اپنے شوہر کو اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کے قتل کر دیا، گردن کاٹ دی. کیوں جی؟ کیوں کاٹ دی؟ کہا صاحب وہ فلاں جگہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی کر دی. اسے وہ پسند نہیں تھا، پسند تو وہ تھا جو دوسرا تھا، وہ یار پسند تھا، لہذا یار کے ساتھ سازش کر کے اور اس ہونے والے شوہر کی گردن ہی کاٹ دی. صاحب لیجئے، اور کیا فائدہ ہوا؟ چلی گئی جیل میں. لیکن بہت سوار تھا نا اس جوان کے اوپر. اور ایک ٹرینڈ یہ بنتا جا رہا ہے، لڑکا اور لڑکی، خاص طور سے لڑکیاں بھی بہت آگے بڑھ رہی ہیں، یہ جنہیں شرم و حیا کی پتلیاں کہا گیا ہے، جنہیں شرم و حیا کا استعارہ کہا گیا ہے. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا ان کی قبروں سے، تو اس حالت میں کھڑا کیا جائے گا کہ ننگا بدن ہوگا، کوئی تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، اور ننگے پیر ہوں گے، پیروں میں چپل جوتے نہیں ہوں گے، اور جو ختنہ کی کھال کٹ گئی تھی وہ بھی وہی لگی ہوئی ہوگی. ختنہ کی کھال بھی اس کو لگا کر کے اس طرح سے اٹھایا جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. آ گیا سمجھ میں؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، سارے مرد اور ساری عورتیں قیامت کے دن بڑی بے حیائی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جب وہ ننگے ہوں گے. بھائی یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہاں عورتیں بھی ہوں اور سب کے کپڑے اتار دیے جائیں، سب ننگے ہو جائیں تو ایک دوسرے کی طرف نظر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا حضرت عائشہ نے، یا رسول اللہ ساری کائنات کے مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیسا منظر ہوگا؟ بے حیائی کا منظر ہوگا. آقا نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ کہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش پڑے گا. جب تک آدمی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے اس وقت تک آدمی کامیاب نہیں ہے. وہ آدمی ناکام ہے جو آدمی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے، اور وہ آدمی کامیاب ہے جو آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے. چاہے آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کام میں لے لیجئے، آپ بھی کہتے ہیں کہ ذمہ داری آپ پر یہ ڈالی گئی، مثال کے طور پر آپ کے یہاں فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے، دعوت ہے، اور آپ نے ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ آپ کو استقبال کرنا ہے آنے والوں کا. ایک کی ذمہ داری ڈال دی کہ آپ کو کھانا پکوانا ہے، جن چیزوں کی ضرورت پڑے وہ چیزیں آپ کو مہیا کرانی ہے. ایک کی ذمہ داری ڈالی کہ آپ کو یہ کھانا کھلوانا ہے، آپ تندہی کے ساتھ یہ کام کریں. معلوم ہوا استقبال کرنے والا اپنے گھر میں پڑا ہے، کھانا پکوانے والے کو کوئی احساس نہیں، وہ الگ مہمانداری میں چلا گیا، اور کھلانے والے کو کوئی احساس نہیں. آپ بتائیے سب کی بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور مالک کہے گا کہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا، آپ لوگوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی آپ نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اس لیے میری گھور بے عزتی ہو گئی اور میرا مکمل اعتبار سے اعتماد اٹھ گیا ہے. کیا خیال ہے اگر ہم دنیاوی معاملات میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے ہیں اور اس وقت میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا ہو، تو دینی معاملات میں بھی اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے تو سمجھ لو کہ یہاں بھی ہمیں محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ محرومی خدا کے یہاں پر جواب دہ ہونے کی صورت میں سامنے آئے گی. خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے سوال بھی کرے گا، وہ ہم سے معلوم بھی کرے گا. یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا تم نے یہ زندگی کہاں گزاری ہے. اور میں عام طور سے ایک حدیث پاک کی یاد کراتا ہوں.
آپ یاد کریں، ایک ایک آدمی اس حدیث پاک کو یاد کرے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ فرمایا قیامت کے دن جب آدمی خدا کے دربار میں کھڑا ہوگا تو ایک قدم بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 باتیں کیا ہیں؟ وہ 5 باتیں یاد کر لیجئے آپ۔ یہ ساری زندگی کا ماحصل ہے اس حدیث کے اندر۔ توجہ سے سنیں اور توجہ رہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جب لوگ حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ انہیں 5 باتیں نہ معلوم کر لی جائیں۔ پوچھا جائے گا ان سے، 5 سوالات کیے جائیں گے، ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اور ہر ایک کو دینے ہوں گے۔ دنیا میں اگر پیپر لیک ہو جائے تو مسئلہ ختم، سال برباد ہو گیا۔ نہ جانے ان 10 سالوں میں 11-12 سالوں میں کتنی بار پیپر لیک ہوئے اور وہ سال ان بچوں کا برباد ہوا، امتحان نہیں ہوا، ایگزام نہیں ہوا، اور وہ بچے جو سنہرے خواب سجائے ہوئے تھے وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئے۔ حکومت نے کہا پیپر لیک ہو گیا اس لیے اب امتحان نہیں ہوگا۔ تو جو لوگوں نے محنت کی تھی وہ سب برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیپر لیک ہی نہیں، سوال آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور سمجھ رہے ہوئے نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تمہارے پیپر لیک ہو جائیں تو ایگزام کینسل، کہنے لگے نہیں پیپر لیک ہو گئے، اب تو سوال آؤٹ ہو گئے، نہیں امتحان نہیں ہوگا، اب تو لوگ نقل کر لیں گے، اب تو لوگ جواب ٹھیک دے دیں گے، اب تو سب کو پاس کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے لوگ تو یہ کرتے ہیں الٹا۔ اور اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس بات کا اعلان کرایا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے قیامت کے دن ہونے والے سوالات کو آؤٹ کر دیا جائے اور ساری دنیا کو اس بات کے اوپر مطلع کر دیا جائے کہ لوگوں یہ سوال قیامت کے دن تمہارے سامنے آئیں گے، جوابات کی تیاری تم کرو تاکہ قیامت کے دن ہونے والے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہو جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال آؤٹ کرا دیے گئے اور کہا تیاری کرو، اور جب قیامت میں سوال ہوں گے ان کا جواب دے دینا۔ تو کتنا فائدہ ہے ہمارے لیے، فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی امتحان ہوگا، سوال ہوں گے، جواب دینا ہوگا، جواب دیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ 5 سوال ہوں گے، کوئی آدمی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ یاد کر لو۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سوالوں کو یاد کریں اور رٹیں اور ان کے جواب تیار کریں تاکہ جب اللہ ہم سے پوچھے ہم اس وقت میں شرمندہ نہ ہوں اور ان جوابات کو پیش کر سکیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ توجہ ہے، یاد کر لیں گے؟ ہاں کرو یا نہ کرو بولو۔ وہ چل دیا جو وہ قیادت کرے گا، اٹھ کے بیچ میں سے گیا جو ان سا، اب کہ جون سا اٹھے گا خیر نہیں اس کی، میں پکڑوا لوں گا اسی کو۔ جتنے اٹھنے تھے اٹھ گئے، ابھی 2 ایک ادھر ایک ادھر 2 حوالے پڑے اور جتنے چھٹنے سے جو چھٹ گئے، جیسے آندھی چلتی ہے نا اور جو پتے ٹوٹنے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پکے پتے باقی رہ جاتے ہیں، یہ سب پکے پتے رہ گئے۔
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, जिंदगी को किन चीजों में खत्म किया है। क्या सवाल समझ गए? क्या है सवाल? बोलते रहो, याद कर लो। अरे भाई बताओ, पहला सवाल जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफना, आदमी की उम्र के बारे में, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि जिंदगी को किन चीजों में खर्च किया है। 100 रुपए अगर हमने आपको दुकान पे जाके दे के भेजा, हमें सवाल का हक है कि नहीं कि 100 रुपए कहां कहां खर्च किए, ये सामान कितने का आया, कितने का आया, कितने का आया, है नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी के बारे में फरमाया, ये सारी जिंदगी मेरे तेरे बाप की नहीं है, ये रब्बे जुल जलाल का दिया हुआ अतिया है। पैदा उसने किया है और थाम वो रहा है, खिलाता वो है, पिलाता वो है, जिलाता वो है। आंखों में देखने की क़ुव्वत, हाथों में पकड़ने की ताकत, पैरों में चलने की ताकत, हर ताकत देने वाला खुदा है। इसलिए सारी जिंदगी खुदा ने दी है, इसलिए जिंदगी के बारे में पूछेगा। ये जिंदगी